الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود الاسلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رحمت وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. دید شاہ کی خواہش بند آنکھ میں رکھ لوں. دید شاہ کی خواہش بند آنکھ میں رکھ لوں. آنکھ میں یہ کستوری ساری رات مہکے گی. صرف تذکرہ کیجئے والضحیٰ کے چہرے کا. صرف تذکرہ کیجئے والضحیٰ کے چہرے کا. لٹ حسین زلفوں کی ساتھ ساتھ مہکے گی اور میری روح بطحا کے بوستان میں جا کر ڈال ڈال جھومے گی، پات پات مہکے گی. اور کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں. کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں. ارے کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات کا بہت ہی احسان ہے کہ ہمیں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. حسن شاہ خوباں ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا بحر بے کراں ہے جس کا احاطہ انس و ملک میں سے کسی کے بس کا روگ نہیں. یار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کے تمام تر معجزات کو اگر ظاہر نہ فرماتے، فقط کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ساری کائنات کو اپنے مکھڑے کا دیدار کرا دیتے، ساری کائنات پھر بھی سونے آقا کے غلام بن جاتی. نبوت کے تمام تر معجزات کریم آقا ظاہر نہ فرماتے، فقط اپنے مکھڑے کا دیدار کروا دیتے، پوری کائنات میرے آقا کے غلام بن جاتی. اصحاب جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے سامنے چند الفاظ میں بیان کرتا ہوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کائنات میں کوئی بھی شے اپنے محبوب سے بڑھ کر سونی دیکھی ہی نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ کائنات کی کوئی خاص مخلوق یا کائنات کا کوئی خاص انسان، کوئی خاص شخص اپنے محبوب سے بڑھ کر سونا نہیں دیکھا، بلکہ فرمایا پوری کائنات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سونا ہے ہی نہیں. یارو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج میرے محبوب کے رخ انور میں تیر رہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ
میرے محبوب کا چہرہ سورج جیسا ہے. فرمایا سورج میرے محبوب کے چہرے میں تیر رہا ہے. وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تھے دندان اقدس سے نکلنے والے نور کی وجہ سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے. مسکرانے کی وجہ سے. سیداتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں میری سوئی گم ہو گئی. سوئی مل نہیں رہی تھی. رات کا اندھیرا تھا. اتنے میں کریم آقا کی آمد ہوئی. چمک کے ساتھ محبوب کے مکھڑے کی چمک کے ساتھ میں نے اپنی سوئی ڈھونڈ لی. رات کے اندھیرے میں محبوب کے مکھڑے کی چمک کے ساتھ میں نے اپنی سوئی ڈھونڈ لی. اللہ رب العزت نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر حسن عطا فرمایا. قال علی رضی اللہ تعالی عنہ فی آخر وصفہ من رآہ بدیہۃ ہاب ومن خالتہ معرفۃ احب. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی نظر تکتا, اچانک میرے محبوب کا مکھڑا تکتا, پہلی نظر میرے محبوب کا دیدار کرتا, وہ حیران ہو جاتا, ہیبت زدہ ہو جاتا. یار اتنا سونا مکھڑا, تیری پہلی نظر کا وار توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. پہلی نظر میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتا تو وہ ہیبت زدہ ہو جاتا. ومن خالتہ معرفۃ احب. اور جو شخص میرے کریم آقا کے ساتھ میل جول کر لیتا تھا وہ میرے آقا کی محبت کا اسیر بن جاتا تھا, میرے آقا کی محبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا تھا. اس قدر اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو حسن عطا فرمایا. فرما کون رہے ہیں؟ امام الاولیاء, اللہ کے محبوب کے بھائی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کثیر تعداد ہے. تقریباً 1,24,000 کم و بیش کہا جاتا ہے. اتنی تعداد ہے, لیکن پھر بھی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے محبوب کے حسن کو بیان نہیں کر سکے. کیا وجہ ہے؟ یار جو بھی اپنے یار کو دیکھتا ہے اپنے یار کے مکھڑے کے حسن کو بیان کرتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے محبوب کا حسن بیان کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتنی کثیر تعداد لیکن پھر بھی اپنے محبوب کا حسن بیان نہیں کر سکے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے مر رآہ بدیہۃ ہابا. جو اچانک دیکھتا تھا تو وہ حیران ہو جاتا تھا, یار اتنا سونا مکھڑا, اس کے بعد دیکھا ہی نہیں جاتا تھا اس سے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا کا جو حسن بیان کیا ہے, شاعر ہیں, شاعر حسن دیکھنے میں بہت تیز ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے کیونکہ اس نے شاعری کرنی ہوتی ہے اور محبوب کے مکھڑے پر تو شاعری کرنی ہوتی ہے. محبوب کے مکھڑے کی جو شاعری اس کی چلتی ہے, شاعر حسن دیکھنے میں بہت تیز ہوتا ہے. حضرت حسان بن ثابت بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کبھی بھی آنکھ بھر کے محبوب کے حسن کو نہیں تکا. کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کا جب بھی دیدار کرتا تھا نا, میں اپنے چہرے پر انگلیاں رکھتا تھا, انگلیوں کی اوٹ سے محبوب کا مکھڑا تکتا تھا. کس وجہ سے؟ میرے محبوب کے مکھڑے کی چمک ہی اس قدر تھی, مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. اللہ رب العزت نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر حسن عطا فرمایا. اصحاب جانا کی ایک کثیر تعداد نے محبوب کے حسن کو مجموعی طور پر بھی بیان کیا ہے. آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. من انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا اظہر اللون ادعج انجل اشکل اہدب الاشفار ابلج ازج اقنا افلج مدور الوجہ واسع الجبین کث اللحیۃ تملأ الصدر سواء الصدر والبطن واسع الصدر عظیم المنکبین ضخم العظام عبل العضدین والذراعین والاصافل
رحب الكفين والقدمين سائل الأطراف أنور المتجرد دقيق المسلوبة ربعة القد ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد ومع ذلك لم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طال رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه أحسن الناس أنقا ليس بمطهم ولا مكلسم متماسك البدن ضرب اللحم. آئیے بریلی کے امام سے اس کا ترجمہ پوچھتے ہیں. فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سر سے لے کر محبوب پھول ہی پھول ہیں. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے واللہ جو مل جائے میرے محبوب کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی. فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کے دندان مبارک رخ مبارک ہونٹ مبارک زلفوں پر قربان جاؤں. دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در ادن لال یمن مشک گتن پھول. فرماتے ہیں میرے محبوب کے دندان مبارک عدن کے موتیوں سے بھی سونے تھے. محبوب کے لب مبارک ہونٹ مبارک یمن کے لال سے بھی سونے تھے. لال ہیرے سے بھی سونا ہوتا ہے. فرماتے ہیں میرے محبوب کے لب مبارک ہیرا تو کیا لال سے بھی بڑھ کر سونے تھے. مشک ختن پھول کریم آقا کے پسینے کی خوشبو کستوری سے بھی بڑھ کر تھی. شب یاد تھی کن دانتوں کی شبنم کے دمے صبح. شب یاد تھی کن دانتوں کی شبنم کے دمے صبح. شوخان بہاری کے جڑاؤ ہیں کرن پھول. دل غم تجھے گھیرے ہیں خدا تجھ کو وہ چمکائے. اب کہہ رہے ہیں کہ دل تجھے غموں نے گھیرا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, خدا تجھ کو ایسے ہی چمکائے گا. دل غم تجھے گھیرے ہیں خدا تجھ کو وہ چمکائے. سورج تیرے خلبن کو بنے تیری کرن پھول. سورج تو بھی روشنی میرے محبوب کے مکھڑے سے حاصل کرتا ہے. کیا بات رضا, کیا بات رضا اس چمنستان کلی کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. فرماتے ہیں کانا ازہر اللون کریم آنکھا کا رخ انور سرخی مائل سفید رنگ کا تھا. کریم آقا کی چشم مازاغ آنکھیں بڑی بڑی تھی. آنکھوں کا سفید حصہ ایک نمایاں خوبصورتی کا حامل تھا جو کہ سرخ ڈوروں کے ساتھ مزین تھا. کریم آقا کی آنکھوں کا کالا حصہ سیاہ حصہ دلوں کو فریفتہ کر لیتا تھا. کریم آقا کے دندان مبارک پیوستہ نہ تھے, ملے ہوئے نہ تھے. دندان اقدس کے درمیان فاصلہ تھا, اس فاصلے سے نور نکلتا تھا. نور کے نکلنے کی وجہ سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. فرماتے ہیں مدور الوجہ کریم آقا کا رخ انور گول تھا. واسع الجبین کث اللحیۃ تملأ صدر. فرماتے ہیں میرے آقا کی پیشانی مبارک فراخ تھی. آقا کی داڑھی مبارک گھنی تھی جو سینہ اقدس پر پھیلی ہوئی تھی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک بھرے ہوئے تھے, بڑے تھے, جسم بھاری بھرکم تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں کوہنیوں سے لے کے کندھوں تک, دونوں پاؤں دونوں ہتھیلیاں بہت ہی طاقتور اور مضبوط تھی. ہاتھوں کی انگلیاں لمبی تھیں اور کشادہ تھی. کریم آقا کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں فراخ تھی, بالکل ہموار تھی اور بہت ہی حسن بیان کرنے والے. فرماتے ہیں کہ آج کل کوئی انسان چٹے رنگ کا ہو نا, سفید رنگ کا ہو, تو اس کے حسن میں یہ خامی لازم ہوتی ہے کہ اس کی جو ناڑیں ہوتی ہیں نا, یہ رگیں یہ نظر آتی ہیں. میرے آقا کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. اللہ رب العزت نے اتنا حسن بھی عطا کیا پھر بھی رگیں نظر نہیں آتی تھی. یہ حسن کے خلاف تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور نورانی تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قامت زیبا درمیانہ تھا, نہ تو زیادہ لمبا قد تھا نہ ہی پست تھا,
اور لیکن کوئی لمبے قد والا کریم آقا کے ساتھ چلنے کا شرف حاصل کرتا، میرے مصطفیٰ اس سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری نہ تو زیادہ گھنگریالی تھی اور نہ ہی بالکل سیدھی تھی، ایک ایسی خوبصورتی اپنے اندر سموئے ہوئی تھی کہ سامنے والے کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیتی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے نا تو دندان مبارک سے نور نکلتا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ایسے تھے جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے، اور یالہ باری کے وقت جو دانے گرتے ہیں نا ایسے میرے مصطفیٰ کے دندان مبارک چمکتے تھے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس نہ تو زیادہ فربا تھا اور نہ ہی بالکل کمزور تھا، بہت ہی طاقتور اور خوبصورت جسم تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے مصطفیٰ کا حسن بیان کیا ہے۔ آئیے اب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی محبوب کا حسن پوچھتے ہیں۔ وہ تو اس حسن کے ذریعے خدا تعالیٰ کی پہچان کروانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اے صورت را بے صورت دا، کدھر آئے بے صورت، دیدی کوئی صورت نہیں، کون؟ خالق کائنات اللہ رب العزت۔ فرماتے ہیں اے صورت را بے صورت دا، توبہ را کی عین حقیقت دا۔ کیا بات ہے، کتنا ہی سونا راستہ ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے کا۔ اے صورت را بے صورت دا، توبہ را کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا۔ محبوب کے مکھڑے کو تکنا کسی کم محبت والے کا کام نہیں ہے، کسی کم عقلے کا کام نہیں ہے جو محبوب کے حسن میں عیب نکالتا پھرے، جو کہے کہ محبوب میرے جیسے ہیں۔ ایسے بندوں کا کام نہیں ہے محبوب کا مکھڑا تکنا۔ پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، یار کوئی اکیلا ہی محبوب کے رستے میں چراغ لیے ہوئے چل رہا ہے۔ یہ صورت شالہ پیش نظر، اب اپنے لیے دعا بھی تو مانگ رہی ہے نا۔ فرماتے ہیں یہ صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، جب میری جان نکلے اور جب حشر کا میدان ہو۔ یہ صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر۔ قبر میں بھی، پل صراط پر بھی جب گزر ہو، کیا ہو؟ یہ صورت شالہ پیش نظر، محبوب کا مکھڑا میرے سامنے ہو۔ یہ صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، میرے جیسے گناہگاروں کی تب بخشش ہوگی۔ اب محبوب کا حسن بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں دو ابرو مثال کوس دے سن، جی تھی نوک میاد تیر چھٹن۔ فرماتے ہیں میرے محبوب کے جو ابرو مبارک تھے نا وہ ایسے تھے جیسے کمان ہے، اور محبوب کی جو میاں کہتے ہیں پلکوں کو، میرے محبوب کی پلکیں لمبی تھیں، تیر کی طرح تھی۔ محبوب جب ابروؤں کے کمان سے پلکوں کے تیر پھینکتے تھے، سامنے والا میرے محبوب کا عاشق بن جاتا تھا۔ دو ابرو مثال کوس دے سن، جی تھی نوک میاد تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن۔ سمجھ نہیں آتی محبوب کے ہونٹوں کو صرف سرخ ہی کہوں یا یمن کے لال سے بھی سونا کہوں۔ فرماتے ہیں سمجھ نہیں آتی، لباں سرخ آنکھاں کے یا لال یمن، داند چٹے موتی دیاں ہن کلیاں۔ سبحان اللہ، ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ فرماتے ہیں کہاں میں گناہگار مہر علی، کہاں تیری ثنا، کہاں یہ گناہگار آنکھیں، اور کہاں آپ نے اپنا دیدار کرا دیا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا رڑیاں۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال له رجل كان وجهه مثل السيف فقال لا بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص کہنے لگا کہ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا۔ کیسا تھا؟ تلوار کی طرح چمکدار تھا۔ اس نے تو یار اپنی محبت کا اظہار کیا، تلوار جیسے چمکتی ہے
اس نے ایسا کہہ دیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا، لیکن اب آگے بھی محبت والے بیٹھے تھے نا۔ فرمایا لا، نہیں، کانا وجہہ مثل الشمس والقمر وکانا مستدیرا، میرے کریم آقا کا مکھڑا آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتا دمکتا گول مکھڑا تھا، تلوار کی طرح چمکدار نہیں تھا، سورج کی طرح چمکدار تھا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے آنے والی خوشبو کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کائنات میں عنبر کو بھی سونگھا، کستوری کو بھی سونگھا، کائنات میں بہت سی مہکوں کو سونگھا، کائنات میں عنبر کو سونگھا، کستوری جو کہ سب سے زیادہ خوشبو رکھتی ہے، فرماتے ہیں عنبر کو بھی سونگھا، کستوری کو بھی سونگھا، بہت سی خوشبوؤں کو بھی پایا، لیکن کوئی بھی کسی بھی شے کی مہک میرے محبوب کے پسینے سے بڑھ کر نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ایسا محبوب کو حسن عطا کیا، پھر اس حسن پر ایسی خوشبو عطا کی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اپنے محبوب کے حسن سے فیضیاب فرمائے۔ اب چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو کہ ضروری ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے یہ التجا کرنا چاہوں گا کہ یار 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا ارادہ رکھتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، بہت جلدی سے مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو جماعت ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جو نماز کا ارادہ رکھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں جلدی سے آتا ہے، لیکن جماعت ہو چکی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے جماعت کا ثواب عطا کرے گا۔ یار نیت تو رکھے نا، دل میں ارادہ تو کرے نا کہ ہم نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے۔ کبھی کبھار اگر جماعت چھوٹ بھی جائے گی، اللہ کے محبوب گواہی دے رہے ہیں، اللہ آپ کو جماعت کا ثواب عطا کرے گا نا، پھر محبوب کی گواہی ہے یار۔ نماز وقت پر پڑھا کریں، اللہ رب العزت ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ سود کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے آپ کے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ ہم دنوں میں امیر ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کر لیں گے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ کائنات کی دولت صرف کائنات تک ہی رہ جائے گی، اور صرف کائنات تک ہی آپ کو بدنام بھی کرے گی، لیکن بدنام صرف کائنات تک نہیں کرے گی، آپ کو آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت سود لینے والے اور سود دینے والے دونوں پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں۔ یار اس سے بڑھ کر وعید کوئی ہو تو اس سے بڑھ کر بھی ہوں گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انسان کا ضمیر گوارا کرے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی گناہ کر سکے۔ فرماتے ہیں کہ سود کے 70 گناہ ہیں، ان 70 گناہوں میں سے سب سے ادنا ترین گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ کیا کر لے؟ اپنی ماں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو آخری پیغام جو لازمی ہے وہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ یار کریم آقا کی ولادت ہوئی، پورا جہاں عطا کیا، پوری کائنات کیا دونوں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے سجائے۔ اپنے محبوب کو جو سب سے بڑھ کر معجزہ عطا کیا وہ کلام پاک ہے، قرآن مجید ہے۔ اس کو یاد لازم پکڑ لو، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کرو، آل رسول کا ادب و احترام کیا کرو، اصحاب جانا کا ادب و احترام کیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، اس طرح کہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقف فرماتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر وقف فرماتے مالک یوم الدین. یعنی ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. قرآن پاک کو پڑھیے، دن میں کوشش کر لیجیے کم از کم ایک لائن کی تفسیر ضرور پڑھیں، صرف ایک لائن. یار ایک لائن کی تفسیر پڑھیں گے کبھی نہ کبھی تو آپ کا قرآن پاک مکمل ہوگا. ہو سکتا ہے ایک لائن پڑھنے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو اپنا کلام پاک نازل فرمایا ہے، اگر ہمیں اس کی ایک لائن کی بھی سمجھ آ جائے تو دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.